جب داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر کے بعد ثنا سے نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج ہم ثنا میں جتنی بھی روایات نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوتی ہیں وہ ساری نہیں، انشاءاللہ اس میں سے اہم جو ہے وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ چیدہ اہم تو ساری ہیں لیکن چند ایک جو ہم اس مختصر سے وقت میں سمجھ سکتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی یہ روایت اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کسی شخص کو نماز کے حوالے سے کچھ نصیحت فرمائی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے اور اطمینان کے ساتھ جتنے بھی اعضائے وضو ہیں ان کو دھوئے، کامل وضو کرے۔ اس کے بعد نماز کے لیے تکبیر کہے، جسے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنَى عَلَيْهِ، اور اس کے بعد کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کرے۔ تکبیر کے بعد کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد و ثنا کرے۔ اس کے بعد جو اس کو آسان قرآن کریم میں سے لگے اس کی وہ قرات کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے، پھر رکوع سجدہ سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، جب تو نے یہ کام کر لیا تو نے نماز مکمل ادا کر لی۔ تو سنن ابو داؤد کی 857 نمبر حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو تکبیر کے بعد ثنا کہی جاتی ہے، تکبیر کے بعد ثنا کہی جاتی ہے۔ اب تکبیر کے بعد کیا کہے گا؟ بابو ما یقول بعد التکبیر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا، بخاری کا 744 نمبر روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ، تکبیر اور قرات کے درمیان کچھ لمحے رسول اللہ خاموشی اختیار کرتے، خاموش رہتے، سکوت کرتے۔ تو ہم نے عرض کیا بے ابی و امی یا رسول اللہ اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول، کہ میرا ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول، تکبیر اور قرات کے درمیان جو آپ خاموش رہتے ہیں اس میں کیا اپنی زبان سے کلمات ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے حضور یہ کلمات جو ہے وہ کہتا ہوں۔ یہ ثنا کے حوالے سے، جس کو دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں، استفتاح جس سے آغاز کیا جاتا ہے، ہم اسے عام طور پہ ثنا کہتے ہیں۔ یہ ثنا کے حوالے سے یہ پہلی روایت ہے جو کتب حدیث میں آتی ہے۔ تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثنا پڑھتے تھے۔ اب ان دعاؤں میں میں آخر میں کچھ ایک باتیں ذکر کروں گا، ابھی صرف وہ دعائیں ان پر فوکس کرتے ہیں۔ کیا عرض کرتے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کے بعد رسول اللہ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے اور پھر قرات شروع کر دیتے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے حضور جب آ رہے ہیں تو آپ اللہ سے ابتداءً اللہ کی بڑائی بیان کر کے کہتے ہیں، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان۔ اے اللہ مجھے ایسے گناہوں سے دھو دے جیسے سفید کپڑا دھو کر صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو اپنی رحمت کے ٹھنڈے پانی سے، جیسے اولے کا پانی، برف کا پانی ہوتا ہے، اس ٹھنڈے ٹھار پانی سے میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ اس کے بعد اب تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے قرات شروع کرتے ہیں۔ تو ثنا میں یہ پہلی روایت۔ اب ہمارے ہاں معاشرے میں لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا۔ دوسری روایت اس حوالے سے، دعائے استفتاح کے حوالے سے، صحیح مسلم میں 771 نمبر، حضرت علی بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اذا قام الی الصلاۃ تو آپ کیا کہتے؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا چہرہ اس ہستی کی جانب کرتا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، میں ہر باطل سے دور ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی، اے اللہ تو بادشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، بے شک تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا بندہ ہوں، ظلمت نفسی وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، اے باری تعالیٰ میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، باری تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لی ذنوبی جميعا، پھر اس کے بعد انہ لا یغفر الذنوب الا انت، سوائے تیرے کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، واہدنی لاحسن الاخلاق، اے باری تعالیٰ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، سوائے تیرے مجھے کوئی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، مجھ سے میری غلطیوں کو خطاؤں کو دور کر دے، تیرے سوا میری غلطیوں خطاؤں کو کوئی دور نہیں کر سکتا، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، میری خوش بختی، خوش قسمتی، سعادت ہے کہ میں تیرے حضور حاضر ہوں، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، شر تیری طرف سے نہیں ہے، میں بھی تیری طرف آنے والا، تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعائے استفتاح میں اب آپ دیکھیے کہ کتنا سکون ہے جب آپ نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، منگتا ہے نا۔ آپ نے معاشرے میں ابھی تو رمضان میں اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا، مانگنے والے لپٹ کر مانگتے، سوال کرتے ہیں، جان نہیں چھوڑتے، آپ کہتے ہیں بی بی معاف کر، بابا معاف کر، لیکن مجال ہے کہ وہ آپ کے ایک بار کہنے پر چلے جائیں، وہ آپ سے مانگتے رہتے ہیں۔ فقہا صوفیاء کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی نہیں مانگنا جانتے جیسے مانگنے والا ہم سے کوئی سوال کرتا ہے۔ اگر ہمیں یہی مانگنے کا طریقہ آ جائے جیسے مانگنے والا ہم سے لپٹ کر سوال کرتا، تو ہم تنگ آ کر جب وہ نہ جان چھوڑے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو دے دیتے، اور ہم نے کتنی بار اس کو کہا ہوتا ہے بھائی جان چھوڑ دے، چلا جا، لیکن وہ نہیں جاتا۔ تو عارفین کہتے ہیں بندہ خدا تو دیکھ کہ تو سر سے بوجھ اتارنے آیا ہے۔ آپ تھوڑا سا نمازوں پر غور کریں، کوئی بندہ آتا ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ غیرک، اس کے بعد سورہ فاتحہ، آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ بھی نہیں جاتی۔ جس کی نماز میں سکون نہیں ہے وہ کہہ کیا رہا ہے؟ تو یہ 2 روایتیں ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری روایت جو ہمارے ہاں جو ہم پڑھتے ہیں، جو بڑی مشہور روایت ہے کہ یہ سنن ابو داؤد میں ہے، کس میں ہے؟ اور یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں شروع ہوتے تو اس دعا سے آغاز کرتے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آپ اس کا ترجمہ سنیں، ترجمہ یاد کر لیں کہ اے اللہ تو سبحان ہے، تیرے لیے ساری حمد ہے، تیرا نام ہی برکتوں والا ہے، بلند و بالا ہے۔ اب آپ اس کو تیزی کے ساتھ پڑھیں۔ کبھی آپ نے اپنے ابا کے پاس جا کر کہا ابا جی مجھے پیسے دے دو، میں جلدی میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، آپ کو ابا تھپڑ نہیں مارے گا؟ عارفین نے ایک بات کہی، ہمارے دور میں بھی بڑے لوگوں نے یہ بات کی، واللہ آپ نماز کا ترجمہ جس طرح سے ہم عربی پڑھتے ہیں نا، اس طرح سے اس کا ترجمہ پڑھیں اور یہی گفتگو کسی دوست کے ساتھ کریں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کتنے غیر اخلاقی ہیں، آپ کے پاس اخلاق نام کو نہیں ہے، کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز تک نہیں ہے، آپ کو بات کرنے کے آداب تک نہیں ہے، کہ آپ الخلاق عالم جل وعلا کے حضور کھڑے اور دوڑتے چلے جاتے۔ پھر 3 دعائیں ہو گئی، چوتھی سلسلہ صحیحہ میں
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد ایک اور دعا سنن ابو داؤد میں 775 نمبر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اذا قام من اللیل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تکبیر کہتے اور پھر کیا کہتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا۔ اس کے بعد پھر پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قرات شروع کرتے۔ یہ بھی ثنا۔ اگلی روایت جو ہم نے پڑھی ہے، رکوع کے بعد جو کھڑے ہو کے تسبیح کی جاتی ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، ثنا میں یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگلی روایت اس حوالے سے صحیح مسلم کی کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رجل من القوم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس نے نماز میں یہ کلمات پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، فرمایا من القائل کلمۃ کذا و کذا، کس نے یہ جملے کہے تھے؟ قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ، اس نے کہا قوم میں سے ایک شخص نے، میں نے عرض کیے، قال عجبت لہا، یہ کلمات تو نے پڑھے ثنا کے، تو نے یہ کلمات پڑھے، فتحت لہا ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل گئے، آسمان کے۔ اس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، جب رسول اللہ نے یہ فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے بعد سے کبھی بھی ان کلمات کو ترک نہیں کیا۔ ہے آج ہم میں کوئی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عادت کو اپنا لے؟ دعا استفتاح کے حوالے سے اگلی روایت کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھڑے ہوتے تو کہتے اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت انت الہی لا الہ الا انت۔ نماز کے اندر داخل ہو کے سب سے پہلے تو اللہ کی ثنا ہے، وہ جس طرح سے بھی کی جائے، اے اللہ ساری ہم تیرے لیے، تو آسمانوں کا نور، تو زمین کا نور، تیرے لیے ہم، تو زمین و آسمان کو قائم رکھنے والا، تیرے لیے ہم، تو آسمان و زمین کا پالنے والا، اور جو کچھ ان میں ہے باری تعالیٰ تو بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، تیری بات بھی حق ہے، تیرا ملنا بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، دوزخ بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے۔ اے باری تعالیٰ میں تیرے لیے سر کو جھکاتا ہوں، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تجھ پر توکل کرتا ہوں، اور پھر تیری طرف تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، تیرے ہی لیے میں جھگڑا کرتا ہوں اور تجھے ہی اپنا حاکم مانتا ہوں۔ اے باری تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، وہ پہلے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں۔ اے باری تعالیٰ چونکہ تو میرا الہ ہے، تو میرا معبود ہے، تیرے سوا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کے بعد پھر نماز کا آغاز ہوتا۔ اگلی روایت اس حوالے سے صحیح مسلم کی، اللہم رب جبرائیل و میکائیل، اندازہ کریں آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اے جبریل کے رب، اے میکائیل کے رب، اے اسرافیل کے رب، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، اے چھپی ہوئی چیزوں اور ظاہر چیزوں کے جاننے والے، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان جب وہ اختلاف کرنے والے ہوں۔ مجھے ہدایت کا رستہ دکھا جب اختلاف ہو جائے اس میں، اور اپنے حق سے انک تہدی
من تشاء الی صراط مستقیم، باری تعالیٰ جس کو تو چاہے گا صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گا۔ پھر سنن ابو داؤد کی ایک اور روایت ثنا کے حوالے سے، دعا استفتاح کے حوالے سے، اذا قام کبر عشرا۔ اب یہ دیکھیے بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے باری تعالیٰ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر 10 بار اللہ کی حمد، پھر 10 بار اللہ کی تسبیح، پھر 10 بار لا الہ الا اللہ، پھر 10 بار استغفر اللہ، پھر کہا اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی۔ اب یہ جب جملے کہہ کر وہ قرات شروع کرے گا، اس نے مانگنے سے آغاز تو کر دیا سارا۔ ہم گاڑی میں بیٹھتے بعد میں ہیں اور گاڑی پہلے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اللہ اگلی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمہ، 3 بار یہ پڑھتے، ثم استفتح فقرأ البقرہ، پھر اس کے بعد قرات کا آغاز کرتے۔ یہ ساری کی ساری ثنائیں ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ وہ ایک عبادت جو ہم پر بچپن سے لاگو ہوئی، ہمیں آج اس عبادت کے بارے میں کتنا پتہ ہے؟ آپ سارے جانتے ہیں، وہ کسی دور میں چلیں بات کر لیتے ہیں، چونکہ سمجھانا مقصود ہے نا۔ اب سمجھانے کے لیے مثال بعض اوقات دی جاتی ہے۔ کوئی پروگرام آیا کرتا تھا، میں نام نہیں لے رہا اس کا، اس میں میاں بیوی کو بلایا جاتا اور بیوی کو باہر بھیجتے یا میاں کو باہر بھیجتے اور پھر سوال کرتے چند، جس سے پتہ چلتا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی ہم آہنگی ہے، کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں کے درمیان۔ اور پھر جو اس میں جیت جاتا کہتے ہیں ان کے درمیان بڑا پیار اور سلوک اور اتفاق ہے۔ جس نماز جو عبادت ہم پر بچپن سے لاگو ہوئی، آج ہمیں اس عبادت کی سمجھ اتنی ہے کہ صرف ایک دعا ہے اور وہ بھی کئیوں کو نہیں آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری ثنائیں ہیں، یہ ساری کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان سے آگاہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے مسجد میں دائیں طرف جو فلیکس لگا ہوا ہے، اس کو لگے ہوئے 12 سال ہو گئے، کم از کم و بیش 12 سال کا عرصہ۔ اس میں وہ ساری دعائیں ہم نے لکھی تھی، دعائے استفتاح میں جتنی روایات آتی ہیں، رکوع کی جتنی تسبیحات آتی ہیں، سجدے کی جتنی تسبیحات آتی ہیں، ہم تو شروع روز سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری یاد کرنی چاہیے، یہ ساری یاد ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ اس کو اذان کے بھی صحیح کلمات کا علم نہیں ہوگا معاشرے میں، کہ معاشرے کے اندر آپ چلے جائیں اور لوگوں کو اذان کے ہی کلمات کا پتہ ہو کہ کہاں لمبا کیا جائے گا۔ ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ شد ہے، یہ مد ہے، یہاں جزم ہوگی، یہاں سکون ہوگا، لیکن ہم بدقسمتی سے، اور پھر بڑی بات ہے اذان اسپیکروں میں ہوتی ہے، پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے کہ اذان دینے والا یہ کلمہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ جملہ صحیح نہیں پڑھ رہا۔ اب لوگ جان کر بھی انجان بن جاتے ہیں کہ اس کو کہا تو یہ گلے پڑ جائے گا، مانے گا ہی نہیں، یہ غلطی نہیں مانے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم کا تلفظ نہیں کسی کو آتا۔ میں یہاں بعض اوقات پیچھے سے کبھی کبھی نماز کھڑی ہوتی تو آگے آتے ہیں، عمر گزر چکی ہے ایک بزرگ کی، وہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں بھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ کے جواب میں بھی قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اب بندہ اس سفید بالوں والے سے پوچھے ساری زندگی کیا کیا کہ تجھے حی علی الصلاۃ کا جواب تک نہیں پتہ، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ عربی زبان میں کتنی باریکی ہے کہ لفظ کو لمبا کیا تو معنی پر کیا اثر پڑے گا، اگر لفظ کو چھوٹا کیا تو معنی پر کیا اثر پڑے گا، اگر صرف زیر زبر میں فرق آ گئی تو معنی بعض اوقات بعض آیتیں ایسی ہیں کہ وہ کفریہ بن جائیں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں وہ آیات بھی زبان سے ادا کر کے یہ نہ ہو کہ آپ اس میں شش و پنج میں پڑ جائیں، ایسے ایسے جملے ہیں کہ ہمارے لوگ اس میں احتیاط ہی نہیں کرتے، دوسرے معنوں میں کیا ہے، سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ایک عمر گزر چکی ہے پڑھتے ہوئے، اب وہ زبان پر الفاظ اتنے پک چکے ہیں، ہمیں تو جی کسی نے روکا ہی نہیں ہے، تو کسی کے پاس جا کر آپ نے سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اب ہمارے بچوں نے دیکھا جس طرح بڑا پڑھتا اسی طرح انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، تو وہ غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں تو اللہ کا پھر بھی کروڑوں مرتبہ احسان اور فضل ہے کہ ہمیں یہ بچے نظر آتے ہیں
جن کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سرور رکھا ہے، جن کو ہم روک ٹوک سکتے ہیں، جن کو ہم روک سکتے ہیں، جن کو ڈانٹ سکتے ہیں، بڑوں کو کیا کریں۔ لیکن بعض جگہوں پر، بعض مساجد میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ سفر کے دوران سنیں گے جو رہے سے رہا بندہ ہوتا ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، وہ ایسے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جو اذان کے کلمات کا وہ حشر کرتا ہے، جو اذان کے کلمات کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن چونکہ جی اور کوئی بندہ نہیں ہے، یا مؤذن صاحب کسی اور کو آنے نہیں دیتے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں لوگوں کو دینی مسائل کا علم ہی نہیں ہے، یتیم العلمی اس حد تک ہے۔ میں کئی بار یہ بات کہی، ہم اپنے ایک عزیز کے جنازے پر گئے، میرے سگے تایا، میں نے کہا کہ جی جنازہ غسل جو ہے وہ ہم دیں گے۔ اب وہاں پہ ایک بابا جی کھڑے ہو گئے، میری ساری عمر گزر گئی ہے، فلانے چودھری کو بھی میں نے غسل دیا تھا، فلانے کو بھی میں نے دیا تھا، میں نے غسل دینا۔ اس کو کہا بھائی بچوں کا حق بنتا ہے، میں نہیں مانتا، تانوں پتہ کنا پار وا، یہاں سے بات خراب ہوتی ہے، تانوں پتہ کنا پار وا، تسی چکنا مڑ کے۔ میں کہا اللہ کے بندے کیا وزن ہے اس کا؟ ہمارے لوگوں کا دماغ جو ہے نا بڑا الٹا چلتا ہے، الٹے کاموں میں بہت تیز چلتا ہے۔ اکثر کہا جائے گا وہ جی آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا، وہ جی یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہت وزنی ہے، بہت گرم ہے، اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا ہے بھئی، اس کو چھو کے دیکھا ہے گرم ہے؟ وہ گرم کا معنی کیا ہے کہ فنادی فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیرے میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی گرم نام ہے، تو ہمارے یہاں کہتے ہیں اب نام پارا بہت ہے۔ ہمارے وہ قبلہ شاہ صاحب اکثر مذاق میں فرماتے ہیں بی بی بھین تول کے ویکھیا، نام پارا ہوا تول کے ویکھیا۔ اب ہمارے یہاں یہ بھی ایک نئی دوڑ چل پڑی ہے، عربی زبان سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان کوئی نہیں، لیکن اسماء اعلام ان میں بے بہا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے صحابہ میں عبداللہ نام کے کتنے صحابہ ہیں؟ عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، یہ ابادل اربع تو مشہور صحابہ میں۔ ایک نام کے آپ کو 200 صحابہ ملیں گے جن کا ایک جیسا نام ہے، لیکن آج دوڑ یہ لگی ہے، وہ آئیں گے قاری صاحب کوئی ایسا نام ہو جو خاندان میں کسی کا نہ ہو، جو اچھا اسے کہیں یہ نام رکھ لے، یہ ہے تو صحیح پر یہ بھتیجی کا ہے، یہ ہے تو صحیح یہ بھانجے کا ہے، یہ پھپھو کا بھی یہی نام ہے، خالہ کا بھی یہی نام ہے۔ او بھائی وہ اپنے گھر میں ہے، تمہیں نام کی برکت سے غرض ہے نا۔ آپ جانتے ہیں جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اٹھا کر آئیں تو قوم والوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن کیا کر کے آئی ہو؟ تو وہاں محدثین مفسرین سوال کرتے ہیں کہ یہ ہارون تو حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، تو یہ ہارون کی بہن کیسے ہو گئی؟ کہاں موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائی ہارون اور کہاں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا۔ وہاں مفسرین کہتے ہیں اس دور میں رواج تھا انبیاء کے ناموں پر اپنے ناموں کو رکھنے کا، انبیاء کے ناموں پر اپنی اولادوں کا نام رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ناموں میں عبداللہ نام پسند ہے، عبد الرحمن نام پسند ہے، اور ہم اتنے ظالم ہیں، عبداللہ کو عبداللہ، عبد الرحمن کو منا، اس نام کو رحمان رب کی ایسی صفت ہے کہ رحمان کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جائے۔ لفظ رحیم بھی اللہ کی صفت ہے لیکن یہ اس کی مخلوق کے لیے بھی ہے، لیکن لفظ رحمان اتنا جلیل القدر نام ہے کہ سوائے رب کے نام کے ساتھ کسی اور کے ساتھ اس کا اطلاق ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس نام کو بگاڑ کے کہتے ہیں مانا، ہم کسی نام کو نہیں چھوڑتے، ہر نام کو بگاڑ دیتے ہیں، پتہ چلتا جی اس کا اصل نام تو یہ تھا۔ تو میرے عزیزو مسئلہ یہی ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کیا جائے تو شیخ سعدی کا وہ جملہ 40 سال عمر عزیزت گزشت مزاج تو از حال طفلی نگشت ہما با ہوا و ہوس ساختی دمے با مسالے نہ پرداختی۔ کا 40 سال تیری عمر گزر گئی، ساری زندگی کھیل تماشے میں گزار دی، آج بھی دیکھ لو
آج آپ کسی سے حساب لگا لیں اس دیوار میں کتنی اینٹیں ہیں، وہ کہے گا جی اتنی اینٹیں اس دیوار میں لگتی ہیں۔ اچھا، لوگوں کا ذہن اور طرف بڑا چلتا۔ ایک سوال مجھے ایک بچی نے پوچھا کہ جی قاری صاحب وہ سوال کرتے ہیں جی بتاؤ کون سی ایسی آیت ہے جو قرآن کے نازل ہونے سے بھی پہلے تھی؟ کون سی ایسی آیت ہے جو قرآن سے بھی پہلے تھی؟ میں نے کہا بچے پھر آپ سے پوچھا تو آپ نے کیا کہا؟ جی انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین قرآن سے بھی پہلے تھی۔ میں کہا ادا تو پھر ربنا ظلمنا انفسنا ایک تو بھی پہلے سے نہیں سمجھے؟ رب اشرح لی صدری بھی اس سے پہلے تھی۔ وہ بھائی جتنے آدم بھی پہلے تھے قرآن سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن سے پہلے، ابراہیم بھی قرآن سے پہلے، نوح بھی قرآن، یوں تو پھر سارے قرآن سے پہلے تھے۔ تو ہمارے ہاں سوال ایسا بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ ایک بار حیران ہو جائے کہ یہ سوال کیا کہ مجھے پریشانی میں ڈالا۔ تو یہ ہم ایسے کاموں میں ہمارا دماغ بہت ہے۔ ہمیں ایک صاحب ابھی ہم نے شروع میں کہا ان دنوں کے آغاز میں کہ جی قرآن سے پہلے تعوذ پڑھا جائے اور تعوذ کے بعد تسمیہ۔ اچھا مسئلہ یاد آ گیا کہ ثنا، جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ جب امام نے قرات شروع نہیں کی، امام نے قرات شروع کر لی ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ امام کی قرات کرنے سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے بتائیے گا میں صحیح ہوں؟ یہ میں نے امام کے پیچھے اللہ اکبر کہا، سبحانک اللہ، میں امام کے پیچھے ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف قرات تو امام صاحب نے کرنی ہے، تو تعوذ اور تسمیہ بھی امام صاحب نے پڑھنا ہے، آپ نے صرف ثنا پڑھنی ہے، خاموش ہو جائیں گے۔ تو وہ صاحب نے بڑا نکتہ نکالا، ایک بار تو میں بھی حیران ہو گیا۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دو جہتیں ہیں۔ کتنی جہتیں ہیں؟ دو جہتیں یا دو سمتیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں، کسی سے کوئی چیز لے رہے ہیں یا گھر میں جا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہو گیا۔ ایک آپ پڑھنے لگے ہیں قرآن، اس سے پہلے آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پہلے بسم اللہ آپ نے پڑھی تھی وہ بطور ذکر ہے، بطور دعا ہے، بطور ذکر ہے۔ جو قرآن سے پہلے اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھ رہے ہیں یہ تو تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ اب وہ صاحب نے ایک دلیل نکالی، دیکھو جی بسم اللہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل میں بسم اللہ بھی تو قرآن کی آیت ہے۔ اب اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ کے جب بسم اللہ پڑھی تو بسم اللہ آیت کے طور پہ پڑھی، اب درود پڑھ لے۔ میں کہا بڑا مسئلہ نکالا، یہ جو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ رہی ہیں تو ذکر کے آغاز سے پہلے پڑھ رہی ہیں، یہ بطور تلاوت تو نہیں پڑھ رہے، یہ بطور تلاوت تو نہیں پڑھ رہے نا، تلاوت کا تو آگے آغاز ہوگا۔ تو ہم استدلال کرنے میں ہم لوگ بڑے ماہر ہیں، ہم استدلال کرنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح استدلال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔